بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ جامع گفتگو کریں گے اور سوال رکھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ CNN نے پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی پر رپورٹ شائع کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مضبوط تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے ہیں. اور بھی اہم ٹاپکس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بہن. سر جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے CNN کی رپورٹ کے حوالے سے, تو آپ اس رپورٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس پر امریکہ کیا کہتا ہے اور ایران کیا کہتا ہے. امریکہ نے اس کا خیر مقدم کیا, بے شک, یعنی کہ امریکہ خود بھی چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں. اس نے جو سوچا ہوا تھا کہ وہ 2 دنوں میں ایران کو شکست دے دے گا, اس سے یہ نہیں ہوا. مہینے سے اوپر چلا گیا ہے اس جنگ کو, اور بری طریقے سے امریکہ مار کھا رہا ہے. اور یہ اس کا بیانیہ جھوٹا نکلا ہے کہ اس نے دنیا کی جنگیں رکوائی ہیں. مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہم تھوڑے سے غریب تھے تو ہم لوگوں نے کریڈٹ ٹرمپ کو دے دیا کہ جی آپ نے جنگ رکوائی, آپ کی مہربانی. اگر وہ اتنا کامیاب شخص ہوتا تو اپنی جنگ خود رکوا لیتا, اس کے لیے پاکستان کی منتیں نہ کرتا. دوسری طرف آپ ایران کو دیکھیں, ایران نے کہا جی, کئی ملکوں نے ہمیں کہا جی ہم جنگ بندی کے لیے کوشش کرتے ہیں, لیکن صرف پاکستان کا نام لیا کہ پاکستان کی جو کوشش ہے اس میں ہمیں نیک نیتی نظر آ رہی ہے. بے شک, دس از سم تھنگ گڈ کہ جو مجھے بھی کا پاکستانی فخر محسوس ہو رہا ہے. ان مین وائل ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ امریکہ کسی کا سگا نہیں ہے. کیا وہ اس مذاکرات کے فیز میں بھی وہی 2 نمبری تو نہیں کرے گا جس طریقے سے اس نے قطر میں کیا؟ کیا وہ مذاکرات کے فیز میں وہی 2 نمبری تو نہیں کرے گا جو اس نے پہلے مذاکرات کے درمیان میں ان کی ساری قیادت کو شہید کر دیا تھا؟ ہمیں اس چیز پر بڑا پھر بولڈ سٹینڈ لینا پڑے گا کہ اگر مذاکرات میں تم نے 2 نمبری کی تو بھئی تمہارے کان پھر ہم بھی مروڑیں گے. پھر یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہیں وہ نوبل پرائز بھی دیں گے اور تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. نو, اگر ہم لوگ تھوڑا بہت حیا کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ چلو ٹھیک ہے, دنیا میں کیوبا کی کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہاں تیل ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے بجلی پہ اتنا برا اثر پڑا ہے کہ بالکل پورا شہر جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا, سوائے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کہ اس میں بجلی جل رہی تھی, اور وہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ 1-2 دن سروائیو کر پائے گا. تو جہاں بجلی نہیں ہوگی, موٹر نہیں چلے گی, پانی نہیں آئے گا, لوگ تو مریں گے. پھر ایسے بیسک ضروریات پوری نہیں ہو رہی اس کی. پھر اس کے بعد مطلب وہ ملک جو نہ ڈائریکٹلی انوالوڈ نہ وہ انڈائریکٹلی انوالوڈ, پوری دنیا سفر کر رہی ہے. بیانیہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ ایران نے آبرائے ہرمز کو روک دیا, لہٰذا ایران مجرم ہے. حملہ کس نے کیا پہلے؟ Who started the war? کس بندے نے فساد برپا کیا؟ اس کو رسپونڈ اگر یہ لوگ کر رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے کریں, وینیزویلا کی طرح سرنڈر کر دیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے قذافی کو اٹھا کے لے گئے تھے, صدام کو اٹھا کے لے کے شہید کر دیا, ایران یہی کرے؟ نو. اس وقت اگر ایران سرنڈر کر جاتا, کل کو یہی اسرائیلی امریکن جو ہے نا وہ شوز پہن کے ہمارے اوپر دوڑے ہوئے ہوتے. بے شک ایسے. تو ہاں, یہ بات بڑا کرسٹل کلیئر ہے. ہاں, میں نے ایران سے زیادہ مہنگے پڑیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن اس وقت ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ایران انہیں پہل سکتا ہے وہ پہلے, جتنا مار سکتا ہے وہ ہمارے, تاکہ کل کو جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو. مطلب پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک وچوں بہت خوش ہیں. اوپر سے انہوں نے ایک ڈپلومیسی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے, اور وہ ضروری بھی ہوتی ہے. جس طریقے سے غزہ میں جو کچھ تباہی بربادی ہوئی, کل میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, مجھ سے دیکھی نہیں گئی. ایک بچے کو 18 مہینے کے بچے کو اس کے باپ کے سامنے سگریٹ سلگا کے اس بچے کے اوپر لگائی جا رہی تھی. ڈرل مشینوں سے پاؤں میں بچوں کے سوراخ کیے جا رہے تھے. یہ ہو رہا ہے ہمارے غزہ کے بچوں کے ساتھ. رفح کا بارڈر تم وہ ظلم ان میں سے کسی کو نظر نہیں آتا. امریکہ کو کتنا نظر آتا ہے؟ اس نے مصلحت کی چادر اڑی ہوئی ہے بظاہر ڈپلومیسی کی کہ میں پیس بورڈ بنا رہا ہوں, فلانا ڈھمکانا کر رہا ہوں, اور عام ایمونیشن جو ہے وہ کس کو دے رہا ہوں؟ نیتن یاہو کو دے رہا ہوں. تو 2 نمبری وہ کر رہا ہے. تو جس طریقے سے تم نے کیا بھائی جان, پھر مسلم ممالک بھی یہی کریں گے. اوپر سے ایران کی مذمت کریں گے کہ یار تم نے غلط کیا, ہمارے ادھر آ کے امریکی بیس کو مارا. وچوں بولیں گے منڈو. لوکیشنیں کہاں سے آ رہی ہیں ان کے پاس؟
ایسے ہی ہے، وہیں سے آ رہی ہے نا، یا اوپر سے کوئی مطلب جبریل امی بھیج رہے ہیں ایران کو لوکیشن کہ وہ وہاں جا کے بیس ہے وہاں جا کے مار دو، وہاں جا کے وہ بیٹھے ہوئے امریکی فوجی جو ہیں وہ فلانے ہوٹل میں ابھی گئے 5 منٹ پہلے ایگزیکٹ وہاں جا کے ڈرون لگ رہا ہے. تو امت مسلمہ اندر سے پوری ایک ہوئی ہوئی ہے الحمدللہ. صرف کچھ لوگوں کی دکانیں بند ہوئی ہوئی ہیں جو کہ فرقہ پھیلانا چاہتے ہیں. میں سنی گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں سنی ہوں، میں اپنے ایران بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا افغانستانی بھائی جب امریکہ کے خلاف لڑتا تھا، روس کے خلاف لڑتا تھا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا. میرا کیا کہتے ہیں کوئی اور دیوبندی بھائی کسی جابر ظالم کے خلاف لڑتا تھا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا. میرا اہل حدیث بھائی جب ظلم فسطائیت کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں حافظ سعید کی صورت میں لڑتا ہے تو حافظ سعید کا سپوکس پرسن بن کے میری پارٹی رول پلے کرتی ہے. میرے لیے اسلام ہے، میرے لیے پاکستان ہے، پاکستان فرسٹ. بے شک بینگ اے مسلم میرے لیے پاکستان فرسٹ ہے، کیونکہ میرے نزدیک پاکستان وہ فرنٹ لائن ہے جو امت مسلمہ کے دفاع کے لیے رول پلے کرے گی. ہاں کئی لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، کہیں سفارتی محاذ پہ، کہیں ملٹریلی پوائنٹ آف ویو سے، بٹ اس وقت our prime focus should be کہ جس دن امریکہ would be kicked out from ایران، یہ ایران وار سے نکلے گا، on the same day پاکستان کو اپنے گھوڑے دوڑانے ہوں گے. اور یہ ہم لوگ جتنا مطالبہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو بائی ہوک اور کروک آپ یہ کام کریں کہ عرب ممالک سے امریکی بیسس ختم کرا کے پاکستانی بیسس بنوائی جائیں. ہمارا دفاع ہم کریں گے. ایران کے صدر کو جا کے ملو، اسے مبارکباد دو فتح کی، اور اسے بولو آؤ میرے بھائی حجاز کی مقدس دھرتی پہ جاتے ہیں، آؤ میرے ساتھ مدینہ، آؤ میں بلاتا ہوں محمد بن سلمان کو بھی ادھر، بیٹھ کے ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ. ایسے ہی آؤ محمد بن سلمان تم اعلیٰ ظرفی دکھاؤ، دعوت دو یمن کے صدر کو، آؤ میں تم لوگوں کو سینے سے لگوا دوں. بے شک آؤ ترکوں کو بلاؤ، کردوں کے ساتھ بٹھاؤ، آؤ افغان گورنمنٹ کو بلاؤ اور ان کو بولو آج کے بعد BLA TTP کی سرپرستی نہیں ہوگی، میں تمہیں سینے سے لگاتا ہوں. بے شک امت کے اندر کے خرفشار کو ختم کرو. یہ ایک امت ہو ایک پیج پہ، اور اس کی قیادت سب سے لالی پرچم پاکستان کا کرے، اور پاکستان کین ڈو اٹ. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ میں یہ وزڈم ہونا چاہیے، ان کو فورن آفس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. the world will see انشاءاللہ تعالی. جتنا یہ کر سکے وہ کریں، اور جو ان سے نہ ہو پایا وہ انشاءاللہ ہم نوجوان یہ جن زی جب آئے گی اقتدار میں تو یہ کریں گے انشاءاللہ. رضا بلوچ جیسے نوجوان جو کبھی زندگی کی علامت ہوا کرتے تھے، BYC جیسی تنظیمیں انہیں جو ہے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں اور ان کی ذہن سازی کرتی ہیں، اور پھر ان راستوں پر انہیں لے جاتی ہیں جن سے وابستگی جو ہے وہ واپسی ان کی کبھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. کیا کہیں گے آپ؟ دکھ ہوتا ہے. دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان مستقبل کا اسسٹنٹ کمشنر بننا تھا، اس نے ڈپٹی کمشنر بننا تھا، ان نوجوانوں نے آرمی آفیسر بننا تھا، یا ان نوجوانوں نے ایک اچھا بیوروکریٹ جج وکیل بننا تھا، ماں باپ کے خواب کو پورا کرنا تھا، جنہوں نے اپنے زیور بیچ کے بچوں کو تعلیم دی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ انڈین پراکسیز کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، پروپیگنڈا مشینز کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں. دنیا میں ہم کہتے ہیں جی ہماری ایجنسی ISI نمبر 1 ہے، تو وہ کیوں نہیں کاؤنٹر کر رہی؟ ان گھگوؤں کو کوئی سمجھائے کہ ISI ایک ہے. یہ یہاں پر را بھی ہے، یہاں موساد بھی ہے، یہاں CIA بھی ہے، یہاں MI6 بھی ہے، یہاں NDS بھی ہے، یہاں سارے کتے بلے ہمارے خلاف لگے ہوئے ایک ہوئے میں. کچھ دوست بن کے ہمارے خلاف ہے، کچھ بھائی بن کے ہمارے خلاف ہے، کچھ ہمارا مسلمان بن کے ہمارے خلاف ہے. کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ نے اپنے سروائیول کی بھی جنگ لڑنی ہے، آپ نے اپنے ملک کی معیشت کی بھی جنگ لڑنی ہے. اس سب کے باوجود پاکستان اگر سٹینڈ کر رہا ہے، اس سب کے باوجود اگر آپ کا اسلام آباد آج سیف ہے، پورے خلیج کا حال دیکھ لیں، پوری دنیا کا حال دیکھ لیں، آپ کا اسلام آباد اگر سیف ہے تو بھائی تھوڑی بہت کریڈٹ دے دو نا اپنے ISI والوں کو. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے حق میں بولیں، آپ پہ لیبل لگ جائے گا ٹاؤٹ. بھائی ٹاؤٹ ہوتے تو آج اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوتے، شہباز شریف زرداری نہ بیٹھا ہوتا. ٹاؤٹ ہوتے تو ہمارے کاغذات مسترد نہ ہوتے. ٹاؤٹ ہوتے تو جیتے جتائے الیکشن میڈیا کوریج روک کے ختم نہ کروائی جاتی. بٹ سٹل پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے I stand with my armed forces. I fully stand with my armed forces. ہم تو بلکہ سیاستدانوں کو کہتے ہیں، میرے تو باپ نے سرو کیا فوج میں، میرے دونوں ماموں نے کیا، نانا نے کیا، بھائی آج بھی آپس ایریاز میں سارا خاندان لڑ رہا ہے. میں ان سیاستدانوں کو کہتا ہوں فوج پہ تنقید کرنی ہے، آؤ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے تنقید کرتا ہوں، لیکن پہلے اپنے بچے کو بھیجو سیاچین کی 21,000 فیٹ کی بلندی پہ، 2100 فیٹ کی یا 21,000 فیٹ کی بلال پوسٹ پہ بھیجو، وہاں پھر تمہیں لگ پتہ جائے.
بھیجو وہاں LOC پہ اپنے بیٹے کو, جا کے ذرا 1-2 گولیاں سینے پہ کھا کے آئے, اور جب وہ زخمی ہو کے واپس گھر آئے گا اور آگے نعرے لگائے جا رہے ہوں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, پھر جو اس کے اوپر گزرے گی بے شک لگ تمہیں پتہ جائے گا. تو یہ آج جوان مجھے ملا تھا ایک ریجمنٹ کا, مردان کا پٹھان ہے, کہتا ہے یار میں گھر جاتا ہوں, میرے اپنے بھائی جو ہے نا وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, کہتا ہے میں پھر بحث ہی نہیں کرتا, ان بیچاروں کو بس ادھر ادھر سے سوشل میڈیا سے سن لیتے ہیں. بے شک. تو دل ٹوٹا ہوتا ہے ان لوگوں کا اندر سے کہ یار میں قربانیاں دے رہا ہوں اپنی قوم کے لیے, میں پوسٹ سے نکلتا ہوں, وہاں کوئی سنائپر بیٹھا ہوتا ہے, وہ الو کا پٹھا مجھے تان کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, میں ہمارے پاس 4 دن پینے کا صاف پانی نہیں ہوتا, کئی لوگ اس وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور یہ الو کے پٹھے جن کے لیے میں بارڈر پہ حفاظت کر رہا ہوں یہ آ کے ہمیں جو ہے وہ تانے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت قوم کو ایک چیز ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے کہ پاکستان از in Pakistan should be at the first priority. True. No compromise on the integrity of Pakistan. بے شک. نہیں تو بھائی دفع ہو جاؤ وہاں پہ, امریکہ دفع ہو جاؤ اگر وہ تمہیں رکھتا ہے, یا اسرائیل کی جا کے چاپلوسی کرو, یا ہندوستان کی جا کے چاپلوسی کرو. اگر پاکستان کی محبت میں آپ پاکستان کے سپاہیوں کا, جوانوں کا دفاع نہیں کر سکتے, ان کو تانے دینے ہیں, تو پھر بھائی کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ جائیں لکھنؤ کی بازاروں میں جب ان کی عورتوں کے ریٹ لگیں گے ان کو لگ پتہ جائے گا آزادی کی قدر, آزادی کی قدر ان کو. بے شک. یوب سیکٹر گڈوانا انکلیو میں افغان طالبان سے 32 مربع کلومیٹر کا حصہ جو ہے فتح کر لیا گیا ہے, اور اب سرحدی باڑ لگا کر اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. بفر زون واز نیسیسری, کیونکہ جس علاقے سے TTP کا یا BLA کے فائر آتے تھے اور کور وہ TTA کا استعمال کرتے تھے, وہاں اگر بفر زون بن جاتا ہے تو پاکستان کے لیے انٹرنل سیکورٹی کے لیے اٹ از ویری مچ نیسیسری. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. بے شک. سوئی سمیت بلوچستان میں تیزی سے ہونے والی ترقی خطے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ بیکٹ دیکھا, سوئی دیکھا, کل پرسوں کی وہ ویڈیوز جو آ رہی تھی, میں حیران ہو گیا کہ I have been to ڈیرا بگٹی around 10 years ago. تو اب جب دیکھو تو آپ کو یقین نہیں آتا یار یہ کوئٹہ ہے, یہ ڈیرا بگٹی ہے. ایسے یہ مطلب پنجاب کا کوئی ڈیولپڈ شہر ہے, یا ڈیرا بگٹی کی وہ گئی گزری تحصیل ہے سوئی یا بیکڑ, کمال کر دی ہے. کریڈٹ گوز ٹو سرفراز بگٹی, اس نے سب سے پہلے اپنے علاقے کو چمکایا اور لوگوں کو بتایا ایسے کام ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ورڈ میں 10 سال وزارت اعلیٰ کے منصب پہ دونوں باپ بیٹا رہے ہو, اور ورڈ میں نہ کوئی میڈیکل کالج, نہ کوئی یونیورسٹی, نہ کوئی بندہ تم لوگوں نے جو ہے نا کسی کاری کے کام پہ لگایا ہو, نہ کوئی سڑک بنا کے دی ہو, نہ کوئی ہسپتال بنا کے دیا ہو. صرف جو ہے نا وہ چونچلے چھوڑے ہوں, کرپشن کی ہو, کھوکھلے نعرے لگائے ہوں, کوئلے کے ٹھیکوں میں پیسہ مارا ہو, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جی ہم تو آپ سے ناراض ہیں, ہمیں حکومت نہیں ملی. تو یہ فرق ہے کام کرنے والوں میں اور کھوکھلے نعرے لگانے والوں. بے شک. کیا یہ وہی BLA نہیں جس کی قیادت برسوں سے جو ہے ایران میں پناہ لیے ہوئے ہے؟ ایران کو بھی اب اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے, جو پلاننگز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایران سمجھ چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں جب ایران اسرائیل کی فرسٹ وار ہوئی تھی ہمارے بنیاد المرصوص کے بعد, اس کے بعد سے ایک بھی دہشت گرد ایران سے پاکستان نہیں آیا. ایران نے جس دن سے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے تھے اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا دوست, ہمارا بھائی پاکستان ہے. مشکل وقت میں ہمارے لیے کھڑا ہونے والا, ہمارے لیے شہادتیں دینے والا, ہمارے لیے ہر سفارتی محاذ پہ انٹرنیشنل چودھریوں سے لڑائی مول لینے والا اگر کوئی ملک ہے وہ پاکستان ہے. جس انڈیا پہ ہم انحصار کر کے بیٹھے تھے, اس کا مودی تو الو کا پٹھا نیتن یاہو سے ملاقات کر کے انڈیا لینڈ نہیں کیا تھا کہ پلاننگ کر کے آیا تھا. اٹ واز اے کلیئر کٹ میسج کہ پاکستان کو ہم افغانستان کے ذریعے انگیج رکھیں گے, تم حملہ کر دو, جو مرضی کر لو. اس کے باوجود پاکستان 3 فرنٹوں پہ لڑا. ایسے ہی ٹرو. ہمیں افسوس ہے افغانستان کے فرنٹ پہ لڑنے پہ, لیکن ہم بظاہر تو انڈیا سے ہی لڑ رہے تھے نا اس فرنٹ پہ, کیونکہ اس کے پیچھے تو وہی ہے, پیچھے تو وہی تھا. اور دوسری طرف پاکستان سفارتی محاذ پہ اپنے ایرانیوں کے لیے لڑا. نو ون ان دا انٹائر مسلم ورلڈ سوائے ایک عدد کے جس نے خامنہئی صاحب کی شہادت پہ کوئی مذمت کی, پاکستان نے اوپنلی کی, اظہار افسوس کیا. I was the first one جس نے ایرانی سفارتکار کے ساتھ ملاقات کی, اور اس نے بڑا کمال جملہ بولا. میں گیا, میری آنکھیں بھی نم تھی, میں نے کہا جی بڑا دکھ ہوا, ہمیں بڑا افسوس ہوا. وہ مسکرا رہا تھا اور اس نے کہا جی ہمارے رہبر کو یہی موت جچتی تھی. بے شک. 86 سال کی عمر میں اگر وہ بستر مرگ پہ فوت ہو جاتے یہ انہیں نہیں جچتا تھا. بے شک.
تو میں نے کہا آفرین ہے تم لوگ. بے شک شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. جزاک اللہ. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.